مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر کئی قسم کی عبادات کو فرض فرمایا ہے۔ سابقہ بیان میں حج کے متعلق گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہو چکی ہے۔ آج کی گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج کو بیان کرنا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان مبارک فریضے کو کیسے ادا فرمایا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حج کی فرضیت ایک قول کے مطابق 6 ہجری کو ہے، دوسرے قول کے مطابق حج کی فرضیت 10 ہجری کو ہے۔ 6 ہجری کو حج کی فرضیت نازل ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں فرمایا، آپ نے 10 ہجری کو حج فرمایا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں آپ نے حج اس لیے نہیں فرمایا کہ مکہ کے رہنے والے تاریخوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، چونکہ حج اپنی اصلی تاریخوں میں نہیں آ رہا تھا، چونکہ وہ آگے پیچھے کرتے تھے۔ تو 10 ہجری کو جو حج آ رہا تھا وہ اپنی اصلی تاریخ میں آ رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو سفر حج فرمایا، اور دوسرے قول کے مطابق فرضیتی 10 ہجری کو ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 ہجری کو حج فرمایا۔ فرضیت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے حج فرمائے، لیکن فرضیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج فرمایا، اور جب مکہ سے آپ نے ہجرت فرمائی، ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے۔ 3 عمرے حج سے قبل ادا فرمائے، اور چاروں کے چارے عمرے اس مہینے میں ذی قعدہ میں ادا فرمائے، اور ایک عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ ادا فرمایا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، کہ اللہ نے مسلمان پر حج کو فرض کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں اعلان فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، جو طاقت رکھے وہ زندگی میں ایک بار حج کرے۔ فرمایا کہ مقبول حج اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے، اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا حج کرنے والا اگر اپنے حج کو ایسا بنائے، کیسا بنائے؟ اس میں گناہ نہ کرے۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ، اس میں بے حیائی کا کام نہ کرے، اس میں فسق و فسوق نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ وَلَا جِدَالَ، اس میں کسی قسم کا جھگڑا نہ کرے۔ یعنی حج کے جو حقوق ہیں، حج کے جو تقاضے ہیں، حج کے جو آداب ہیں، اس طریقے سے اگر وہ حج کو کر لیتا ہے، اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتے ہیں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے آیا ہے۔ جس طرح پیدا ہونے والا بچہ پاک صاف ہو کر دنیا میں آتا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو حج کرنے والا بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر حج کو فرض فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم اللہ کے لیے حج کرو،
تم اللہ کے لیے عمرہ کرو۔ فرمایا حج اور عمرہ رزق میں فراوانی کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک کیے گئے گناہ اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ شوق رکھنے والے، محبت رکھنے والے اللہ کے گھر کے سفر کے لیے زندگی بھر دعائیں مانگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی رقم اکٹھی کر کے اللہ کے گھر کا سفر کرتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ حج کی تیاری کرو۔ یہ اعلان صحابہ میں پھیلتا چلا گیا۔ جس کو پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جا رہے ہیں، کیا وہ خوش قسمت جماعت تھی جو رسول اللہ کے ساتھ حج کو جا رہی تھی۔ ہر ایک کی تمنا تھی کہ میرا حج سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ صحابہ کا مجمع اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ جہاں تک بات پھیلتی گئی صحابہ جمع ہوتے گئے۔ ایک روایت کے مطابق اس سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ 1,24,000 صحابہ نے حج فرمایا۔ ہر ایک کی سعادت کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس کا حج ہو رہا ہے۔ آپ نے مدینہ منورہ سے 25 ذی قعدہ کو سفر کا آغاز فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور صحابہ فرماتے ہیں، آپ نے 25 ذی قعدہ کو اس مبارک سفر کا مدینہ منورہ سے آغاز فرمایا۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آ کر آپ نے قیام فرمایا، جہاں سے مدینہ سے آنے والے لوگ جب حج یا عمرے کو جاتے ہیں وہاں آ کر احرام باندھتے ہیں۔ آپ نے وہاں عصر کی نماز پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، صبح فجر کی نماز پڑھی، رات وہیں گزاری۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے احرام باندھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے احرام باندھنے سے پہلے غسل فرمایا، آپ نے سر میں تیل مبارک کا استعمال کیا، آپ نے خوشبو کا استعمال کیا۔ فرماتی ہیں احرام باندھنے کے بعد بھی اس کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، کیونکہ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو استعمال ہو سکتی ہے، احرام باندھنے کے بعد خوشبو کا استعمال جائز نہیں ہے، پابندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ احرام باندھنے کے بعد سوار ہوتے ہیں اور نیت کرتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی طرف سے میرے پاس ایک قاصد آیا، اس نے بتایا کہ جس جگہ پہ آپ نے قیام کیا ہے یہ جگہ بڑی مبارک ہے، لہٰذا تم یہاں سے حج اور عمرے کو اکٹھا کرو۔ اللہ کے نبی نے کون سا حج فرمایا؟ اس میں مختلف قسم کی روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران فرمایا، یعنی حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا۔ عمرے کا احرام باندھا، عمرہ فرمایا، پھر احرام نہیں کھولا جاتا قران میں، اسی احرام سے حج ادا کیا جاتا ہے، اسی حج قران کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حج قران افضل ہے، اور بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی نے حج تمتع فرمایا کہ جس میں عمرے کا احرام الگ باندھا جاتا ہے اور جب حج کے دن آتے ہیں پھر حج کی نیت سے حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے احرام اس مقام سے باندھ کر تلبیہ پڑھا۔ جب انسان تلبیہ پڑھ لیتا ہے، حج کرنے والا تلبیہ پڑھ لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، اس پر جو پابندیاں حالت احرام میں شریعت نے لگائی ہیں، احرام سے پہلے جو کام کرنے جائز تھے اس پر حرام ہو گئے۔ احرام کا مطلب کیا ہے؟ جو کام پہلے اس کے لیے حلال تھے اب وہ کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے۔
وہ کام وہ نہیں کر سکتا. تلبیہ پڑھنے کے بعد اس پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک کا سفر 9 دن میں طے فرمایا. 9 دن میں، یعنی 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ پہنچے ہیں. مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ نے عمرہ ادا فرمایا، عمرے کے طواف فرمایا، سعی فرمائی، اور آپ حالت احرام میں رہے چونکہ آپ کا حج قران تھا. اور جب 8 ذی الحجہ کا دن آیا، اس دن جن صحابہ نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا تھا انہوں نے احرام باندھا، حج کی نیت کی. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا تھا، اس لیے آپ کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، تو آپ پہلے حالت احرام میں سے. تو صحابہ احرام باندھتے ہیں، حج کی نیت کرتے ہیں، اور مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا روانہ ہو جاتے ہیں 8 ذی الحجہ کو. یہ 8 ذی الحجہ سے فریضہ حج کا کہ اصل دن شروع ہو جاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا میں ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز ادا فرمائی. 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہونے کے بعد آپ کے لیے سواری تیار کی گئی. آپ نے سفر اپنی سواری پہ، اونٹنی پہ کیا، اور آپ کے جو معاون تھے، یعنی آپ کے جو خادم تھے اس سفر میں، وہ حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے، آپ کی سواری کی تیاری ان کے ذمے تھی. تو مینا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ میدان عرفات میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے قیام فرمایا. آپ کے لیے ایک مسجد نمرہ کی جگہ پہ ایک خیمہ نصب کیا گیا. آپ نے غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کے بعد آپ نے وقوف عرفہ، چونکہ زوال سے شروع ہو کر اس کا ٹائم صبح صادق تک ہے، لیکن آپ نے وقوف عرفہ زوال کے بعد شروع فرمایا، اور اس وقوف میں آپ نے اللہ کے سامنے خوب اپنی امت کے لیے مانگا، اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے مانگا. اتنا لمبا آپ نے قیام فرمایا، اس لیے وقوف عرفہ کھڑے ہو کر کرنا مستحب ہے. لمبا قیام فرمایا اور آپ دعا مانگتے رہے اللہ سے، اپنی امت کے ظالم کے لیے بھی معافی کا درخواست کرتے رہے، اے اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے. سخت گرمی میں 4 گھنٹے تقریباً اگر حساب لگایا جائے، اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اے اللہ میری امت کے گناہ گاروں کو معاف کر دے، فلاں کو بھی معاف کر دے، ظالم کو بھی معاف کر دے. ظالم کی جلدی معافی نہیں ہو رہی تھی، اللہ کی بارگاہ سے کوئی جواب نہیں آیا. میدان عرفات میں اللہ کے نبی مانگتے رہے، اور جب سورج غروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی سواری کو تیار کرنے کا حکم دیا. تو میدان عرفات سے آپ نے مزدلفہ تشریف لے جانا تھا. آپ جبل رحمت کے پاس تشریف لے گئے، وہاں بھی آپ نے اللہ کے سامنے دعا کی، وہاں بھی وقوف فرمایا. اس کے بعد آپ مزدلفہ پہنچے ہیں، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے ادا فرمائی. میدان عرفات میں بھی جو اللہ کے نبی نے ظہر اور عصر کو اکٹھا ادا فرمایا، درمیان میں کوئی نماز نہیں پڑھی. ظہر کے وقت میں عصر بھی ساتھ پڑھی. میں نے عرض کیا تھا سابقہ بیان میں
کہ دین اللہ کے نبی کی اتباع کا نام ہے. ویسے ہم 2 نمازیں جمع نہیں کر سکتے، لیکن جس موقع پہ اللہ کے نبی نے جمع فرمائی، امت کو لیے حکم ہے کہ وہ جمع کرے. لیکن جو حجاج کرام عرفہ کا وقوف اپنے اپنے خیموں میں کرتے ہیں، اپنے اپنے مقام میں کرتے ہیں، مسجد نمرہ میں نہیں کرتے، وہ ظہر کی نماز ظہر میں پڑھیں گے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے. 2 نمازوں کو میدان عرفات میں وہ جمع کرے گا جو مسجد نمرہ میں امام کے ساتھ نماز پڑھے گا. بہرحال اس کی تفصیل ہے. جو حجاج کرام حج کو جاتے ہیں ان کے تربیتی کورس میں پوری تفصیل بتائی جاتی ہے ان کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ سورج غروب ہونے کے بعد آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے. وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے ادا فرمائی، ایک آذان اور ایک تکبیر کے ساتھ. پہلے مغرب کی نماز پڑھی گئی، پھر فوراً عشاء کی نماز پڑھی گئی. ایک روایت میں آتا ہے آذان ایک دی گئی، مغرب کے لیے الگ تکبیر کہی گئی اور عشاء کے لیے الگ تکبیر کہی گئی. 2 نمازیں آپ نے ادا فرمائی. رات کا قیام مزدلفہ میں ہوا، اور مزدلفہ کا وقوف صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور روشنی پھیلنے تک اس کا وقت ہے. آپ نے نماز فجر ادا فرمائی. اس کے بعد آپ نے جب خوب روشنی پھیل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ فرمایا. مشرکین کی مخالفت کی اس عمل میں. مشرکین جب سورج طلوع ہو جاتا تھا پھر وہاں سے روانگی کرتے تھے. آپ نے ان کے طریقے کی مخالفت کی. آپ نے سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف روانگی کی. جب آپ مینا پہنچے ہیں، سب سے پہلے جا کر آپ کی سواری ڈائریکٹ جمرات پہ گئی. آپ نے بڑے شیطان کو 7 کینکریاں ماری. پہلی کینکری کے ساتھ ہی تلبیہ بند ہو گیا، اس کے بعد تلبیہ نہیں. 7 کینکریاں آپ کے لیے لائی گئیں. آپ نے حکم دیا کینکریاں لائی جائیں، جن کی مقدار چنے کے برابر تھی. صحابہ نے اللہ کے نبی کا ایک ایک عمل محفوظ کر کے اس امت کو بتایا ہے. کسی نبی کی زندگی اتنی محفوظ نہیں جتنی میرے اور آپ کے نبی کی زندگی محفوظ ہے. میرے نبی کا ایک ایک عمل امت کے لیے رہبری کرتا ہے. اس بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے. آپ نے سب سے بڑے شیطان کو 7 کینکریاں ماری، جسے جمرہ کبریٰ کہتے ہیں. ہر کینکری کے ساتھ اللہ اکبر. یہ وہ جگہ تھی جہاں شیطان ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے آیا تھا. جب ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اپنے رب کے حکم پر عمل کرنے کے لیے جا رہے تھے، شیطان 3 دفعہ آپ کو پھسلانے کے لیے آیا. آپ نے اٹھا کر اس کو کینکریاں ماری. اللہ نے اس عمل کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا کہ جو یہاں پہ آئے میرے خلیل کی سنت کو زندہ کرے گا، میرے خلیل کے اس طریقے کو زندہ کرے گا. میرے خلیل نے اصل شیطان کو کینکریاں ماری تھیں. جس مقام پہ وہ شیطان آیا تھا تم نے اس مقام پر کینکریاں مارنی. ہر حاجی پر واجب ہے کہ وہ کینکریاں مارے، وگرنہ اس کا حج نامکمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینکریاں مارنے کے بعد قربانی فرمائی. سبحان اللہ، کس ذوق سے، کس شوق سے آپ قربانی فرماتے تھے. 100 جانور ذبح فرمائے. 63 اونٹ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور باقی جانوروں کے بارے میں حضرت علی کو حکم دیا کہ تم ذبح کرو، اور ہر جانور سے تھوڑا تھوڑا گوشت منگوایا، پکایا گیا. آپ نے گوشت استعمال فرمایا، اس کا شوربہ استعمال فرمایا. صحابہ فرماتے ہیں تمام قربانیوں سے گوشت تھوڑا تھوڑا منگوا کر اسے پکایا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق فرمایا. قربانی کے بعد ترتیب ہے، 10 ذی الحجہ کو ترتیب ہے. سب سے پہلا عمل
رمی کرنا یعنی کینکریاں مارنا، اس کے بعد قربانی کرنا. اور قربانی، یہ قربانی جو ہوتی ہے یہ حج کی قربانی ہوتی ہے. 10 ذی الحجہ کی قربانی الگ واجب ہے اور حج کی قربانی الگ واجب ہے. یہ اس حاجی پر ہے جو اس سفر حج میں عمرہ بھی ساتھ کرتا ہے. یہ شکرانے کے طور پر واجب کی گئی ہے کہ اللہ نے ایک سفر میں اسے 2 نعمتیں عطا فرمائیں. ایک عمرے کی نعمت عطا فرمائی، ایک حج کی نعمت عطا فرمائی. شکرانے کے طور پر حاجی قربانی کرتا ہے. اللہ کے نبی کس شوق سے قربانی کا عمل کرتے تھے، لیکن افسوس آج کے سیکولر قسم کے لوگ ابھی قربانی کے ایام آئیں گے، قربانی کے عظیم اور خوبصورت عمل کے بارے میں مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالیں گے. قربانی کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کو پیسے دے دو. تمہاری عقل زیادہ کام کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل زیادہ کام کرتا ہے؟ میں نے کئی بار یہ بات عرض کی ہے کہ شریعت عقل کے مطابق نہیں ہے. جہاں ہماری عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شریعت کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ کے ہر حکم کو عقل پر نہیں پرکھنا چاہیے کہ یہ اللہ نے کیوں حکم دیا ہے. مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے سر خم تسلیم ہو جائے. جو میرے نبی نے فرمایا میں ویسے کروں گا. پورا حج سارا عقل کے خلاف ہے. کپڑے اتار دو، صفا مروہ کی سعی کرو، یہ کام کرو، وہ کرو. یہ سارا کا سارا عمل اللہ کی محبت میں ہے. جیسے اللہ نے فرمایا ویسے مسلمان کرے گا. آپ نے حلق فرمایا، سبحان اللہ، صحابہ گرد کٹھے ہو گئے. صحابہ کی کوشش تھی کہ آپ کا ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنا چاہیے، آپ کا ایک بال بھی نیچے نہیں گرنا چاہیے. آپ نے اپنے دستے مبارک سے اپنے بال مبارک صحابہ میں تقسیم کر دیے، اور سب سے زیادہ بال حضرت طلحہ کو ملے. سب سے زیادہ بال ان کے پاس تھے، صحابہ میں تقسیم کیے. آج بھی میرے اور آپ کے نبی کے بال محفوظ ہیں. اکابرین کے پاس، مشائخ کے پاس، عرب کے بڑے بڑے مشائخ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آج بھی موجود ہیں. ہمارے مشائخ میں حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کندیاں شریف والے، ان کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک موجود ہے. آپ تو وفات پا گئے، اب ان کے بیٹوں کے پاس ہے. ہر سال 27 رمضان کو اس بال کی زیارت کروائی جاتی ہے. ان کے بیٹے یہاں تشریف لائے تو میں نے پوچھا، وہ بتانے لگے بال ایک تھا، وہ ہر سال اس میں بڑھوتری ہوتی، بڑھتا ہے، وہ ایک سے کئی بال بن گئے ہیں. تو میں نے کہا یہ میرے نبی کے زندہ ہونے کی نشانی ہے، علامت ہے کہ اللہ کے نبی اپنے روزے میں زندہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا دور سے مجھ پر کوئی سلام پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. جو میرے روزے پہ آ کر درود و سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. کتنا بڑا خوش قسمت انسان ہے جو حضور کے روزے پہ جا کر صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے. یہ عشق اور محبت والے اللہ کے نبی کی محبت میں تڑپ کر اللہ سے مانگتے ہیں، اے اللہ وہ دن ہمیں بھی دکھا دے کہ ہم بھی روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت میں صلاۃ و سلام پیش کریں. آپ نے حلق فرمایا اور اس کے بعد آپ نے بال سارے صحابہ میں تقسیم کر دیے. اس کے بعد آپ سواری کے ذریعے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور اس فریضے کا اہم رکن طواف زیارت جسے کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے فرمایا. طواف زیارت فرمائی، طواف زیارت مکمل کیا آپ نے 2 نفل پڑھے مقام ابراہیم پر، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آیت کی تلاوت فرمائی. اس کے بعد آپ سعی کرنے کے لیے صفا مروہ پہ تشریف لے گئے. تو جب صفا پر تشریف لے گئے تو پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. آپ نے قبلہ رخ اور دعا فرمائی، پھر مروہ پر تشریف لے گئے، صفا اور مروہ کی سعی فرمائی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ مینا تشریف لے گئے. اس کے بعد مینا میں 2 دن گزارنا حاجی کے لیے ضروری ہے, تیسرے دن کا اختیار ہے. تو دونوں دن صرف وہاں ایک کام کرنا ہے کہ تینوں جمارات کو کینکریاں مارنی. آپ نے 11 ذی الحجہ کو تینوں جمارات کی زوال کے بعد کینکریاں ماری, اور پھر 12 ذی الحجہ کو بھی. تو 12 ذی الحجہ کو کینکریاں مارنے کے بعد حج کا عمل مکمل ہو جاتا ہے. حاجی 12 ذی الحجہ کی کینکریاں مارنے کے بعد واپس اپنی رہائش گاہ مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حج مبارک تھا. اور روایات میں بعض میں آتا ہے کہ آپ 13 تاریخ کو بھی وہاں ٹھہرے. 13 کی بھی رمی آپ نے فرمائی. 13 کی تاریخ کی جو رمی وہ اختیار میں ہے, اگر یہ کرنا چاہتا ہے تو رک جائے, وگرنہ اگر واپس آنا چاہتا ہے تو 12 کی رمی کرنے کے بعد 13 کی صبح صادق سے پہلے وہاں سے واپس آ جائے. اگر 13 تاریخ کی صبح صادق مینا میں ہو گئی, پھر 13 تاریخ کو بھی کینکریاں مارنی ہر حاجی پر واجب ہے. یہ مختصر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر حج تھا, جو آپ نے فرضیت کے بعد ادا فرمایا. اللہ کے نبی نے فرضیت کے بعد ایک حج ادا فرمایا, اور میدان عرفات میں آپ نے اس موقع پہ بڑا وسیع اور بہترین خطبہ ارشاد فرمایا, کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ میرا سفر حج اہم ترین سفر ہے. اسی موقع پہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن دین مکمل ہو چکا ہے, اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. آپ نے صحابہ میں اعلان کیا, کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے فرمایا پہنچایا نہیں, پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد میں سود کا خاتمہ کرتا ہوں, سود کے جتنے معاملات سب ختم, اور جاہلیت کی جتنی باتیں تھیں, جتنے جاہلیت کے کام تھے, میں آج اپنے پاؤں کے نیچے روند کے جا رہا ہوں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا, اس کی آپ نے خاص تاکید فرمائی کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. اللہ نے عورت کو تمہارے سپرد بطور امانت کے کیا ہے, اور اس امانت کا تم نے حق ادا کرنا ہے. عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. آپ نے اس خطبے میں بہت ساری باتیں اپنی امت کو ارشاد فرمائی, اور پھر آپ نے مینا کے اندر بھی خطبہ دیا, آپ نے عرفات میں بھی خطبہ دیا, جس میں اپنی امت کو بہت ساری باتیں تلقین فرمائی. لمبا خطبہ ہے جس میں امت کے لیے بہت زیادہ سبق ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ سفر مبارک نصیب فرمائے. عشق اور محبت کا یہ سفر ہر مسلمان اللہ سے دعا کرے, اے اللہ مجھے اپنے گھر کا اس سفر نصیب فرما. اور ان کے لیے دعا کریں جو اس سال اللہ کے گھر کا سفر کر رہے, اللہ ان سب کے لیے اس سفر کو آسان فرما دے, اور اس سفر کو ان کو قبولیت والا عطا فرمائے. فرمایا جب تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو, ایک فرشتہ تمہارے لیے وہی دعا کرتا ہے. جب تم کسی مسلمان کے لیے کوئی کام کی دعا کرتے ہو, اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو تمہارے حق میں تمہارے لیے دعا کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مبارک سفر کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.